بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا 8واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم حیض اور نفاس اور استحاضہ کے احکام اور مسائل پڑھیں گے۔ تو یہ باب ہے، باب الحیض۔ پہلے اس کی آپ عبارت دیکھ لیں۔ اقل الحیض 3 ایام ولیالیہا وما نقص من ذلك فلیس بحیض وهو استحاضة واکثرہ 10 ایام وما زاد على ذلك فهو استحاضة وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض خالصا والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليه الصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها ولا يجوز لحائض ولا لجنوب قراءة القرآن ولا يجوز للمحدث مس المصحف إلا أن يأخذه بغلافه فإذا انقطع دم الحيض لأقل من 10 أيام لم يجوز وطئها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كاملة وإن انقطع دمها ل10 أيام جاز وطئها قبل الغسل والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري وأقل الطهر 15 يوما ولا غاية لأكثره ودم الاستحاضة هو ما تراه المرأة أقل من 3 أيام أو أكثر من 10 أيام فحكمه حكم الرعاف لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا الوطئ وإذا زاد الدم على 10 وللمرأة عادة معروفة ردت إلى أيام عادتها وما زاد على ذلك فهو استحاضة وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيضها 10 أيام من كل شهر والباقي استحاضة والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ يتوضؤون لوقت كل صلاة ويصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة والدم الذي تراه الحامل وما تراه المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة وأقل النفاس لا حد له وأكثره 40 يوما وما زاد على ذلك فهو استحاضة وإذا تجاوز الدم على 40 وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها وإن لم تكن لها عادة فنفاسها 40 يوما ومن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله وقال محمد وزفر رحمهم الله من الولد الثاني۔ یہ باب ہے، باب الحیض۔ اس باب میں حیض اور نفاس اور استحاضہ سے متعلق احکام اور مسائل بیان ہوں گے۔ سب سے پہلے حیض کے احکام بیان کر رہے ہیں۔ تو حیض اس خون کو کہا جاتا ہے جو عورت کے رحم سے مخصوص ایام میں نکلتا ہے۔ تو اس کی مدت کتنی ہے؟ اقل الحیض 3 ایام ولیالیہا۔ حیض کی جو کم سے کم مدت ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ جو اس سے کم خون ہو وہ حیض نہیں ہوگا بلکہ وہ استحاضہ ہوگا۔ استحاضہ کے احکام آگے آئیں گے۔ اور حیض کی جو اکثر مدت ہے، زیادہ سے زیادہ مدت ہے، وہ 10 دن ہے۔ جو 10 دن سے زیادہ خون ہوگا وہ بھی استحاضہ ہوگا۔ تو 3 دن سے زائد اور 10 دن کے اندر اندر جو خون ہوگا اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ اور اس میں خون کس رنگ کا ہو تو اس کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ عورت جو بھی خون دیکھے، چاہے وہ سرخ رنگ کا ہو یا زرد رنگ کا ہو یا مٹیالے رنگ کا ہو حیض کے دنوں میں، تو وہ سارا خون حیض کا ہی شمار ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ خالص سفیدی دیکھے تو خالص سفیدی جو ہے وہ پھر حیض کا خون نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی رنگ ہیں وہ سارے حیض کے خون شمار ہوں گے۔ اور حیض کا حکم کیا ہے؟ حیض یہ اس عورت سے جس کو حیض آیا ہے نماز کو ساقط کر دیتا ہے، یعنی نماز سرے سے اس سے معاف ہو جاتی ہے، اور اس پر روزے کو حرام کر دیتا ہے، یعنی اس وقت حیض کی حالت میں روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اور بعد میں وہ روزے کی تو قضا کرے گی لیکن نمازوں کی بعد میں قضا نہیں کرے گی، یعنی نمازیں سرے سے معاف ہو جائیں گی، اس وقت بھی نہیں پڑھ سکتی اور بعد میں قضا بھی نہیں کرے گی۔ اور روزے اس وقت تو اس پر حرام ہے، نہیں رکھ سکتی حیض کی حالت میں، لیکن بعد میں جب پاک ہو جائے اس وقت روزوں کی قضا کرنا اس پر لازم ہوگا۔ اسی طرح یہ حیض کے مزید احکام ہیں کہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی،
حیض والی عورت اسی طرح بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، اور اس کا شوہر اس کے ساتھ وطی بھی نہیں کر سکتا حیض کے ایام میں۔ اسی طرح حائضہ عورت کے لیے یا جو جنابت والا کوئی شخص ہے اس کے لیے قرآن کی قرأت کرنا بھی جائز نہیں ہے، یعنی قرآن کو چھونا بھی جائز نہیں ہے، زبانی بھی قرآن کی تلاوت کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ولا يجوز للمحدث مس المصحف، آگے ایک عام حکم بیان کیا ہے، کوئی بھی شخص جو محدث ہو یعنی جس کو حدث لاحق ہو، حدث اصغر یعنی جس کا وضو نہ ہو، یا حدث اکبر کہ جس پر غسل واجب ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کو چھوئے، یعنی چھونا بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ ان یأخذہ بغلافہ، قرآن کریم کو کسی غلاف یا کپڑے کے ساتھ چھونا ان کے لیے جائز ہے، لیکن وہ کپڑا جو قرآن کا اپنا غلاف ہے جو ہر وقت قرآن کے ساتھ متصل رہتا ہے، اس کے ساتھ چھونا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا ہو، زائد کپڑا، اس کے ذریعے سے اس کو چھونا جائز ہے۔ فَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ لِأَقَلَّ مِنْ 10 أَيَّامٍ، تو جب حیض کا خون کم ہو جائے گا تو اس وقت پھر کیا حکم ہوگا؟ تو جیسے کہ شروع میں آپ نے پڑھا ہے کہ غسل کرنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جب 10 دن سے کم ایام میں حیض کا خون ختم ہو گیا تو اب اس کے ساتھ غسل کرنے سے پہلے وطی کرنا درست نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ غسل کر لے اس کے بعد وطی کی جا سکتی ہے، یا پھر اس پر ایک نماز کا جو کامل وقت ہے، پوری نماز کا جو وقت ہے اتنا اس پر گزر جائے، تو اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی بغیر غسل کیے اس کے ساتھ وطی کی جا سکتی ہے۔ اور اگر حیض کا جو خون ہے وہ پورے 10 دن پر ختم ہوا ہے تو اس صورت میں غسل سے پہلے بھی اس عورت کے ساتھ وطی کرنا جائز ہے۔ اور آگے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ حیض کا جو خون ہے وہ مدت کے اندر مسلسل آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس مدت کے اندر اگر کچھ دن خون آیا ہے، پھر درمیان میں طہر پاکی ہو گئی ہے یعنی خون بند ہو گیا ہے، پھر دوبارہ خون آیا ہے، تو درمیان میں جو کچھ دن خون بن رہا ہے یہ بھی قدم الجاری، اسی جاری خون کی طرح ہی شمار ہوگا۔ مثلا کسی کو 4 دن خون آیا، پھر اس کے بعد 2 دن خون بند رہا، پھر اس کے بعد خون جاری ہوا 2 دن، تو یہ سارا پورے 8 دن یہ سارا خون ہی شمار کریں گے، ہم حیض کے دن ہی شمار کریں گے۔ درمیان میں جو 2 دن خون بند رہا ہے اس کو بھی جاری خون کی طرح ہی شمار کریں گے، اس میں بھی حیض والے جو احکام ہیں وہی لاگو ہوں گے۔ آگے طہر کے احکام بیان کیے ہیں۔ اقل الطہر 15 یوما، طہر کہتے ہیں جو 2 حیض کے درمیان جو پاکی ہوتی ہے، جب خون بند ہوتا ہے اس کو طہر کہا جاتا ہے۔ تو طہر کی جو کم سے کم مدت ہے وہ 15 دن ہے، یعنی ایک مرتبہ جب حیض آ کر بند ہو گیا ہے تو دوبارہ حیض آنے تک درمیان میں کم از کم 15 دن گزریں گے طہر کے۔ ولا غایۃ لاکثرہ، اور زیادہ سے زیادہ کتنے دن گزر سکتے ہیں طہر کے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی ایک مرتبہ حیض آنے کے بعد دوبارہ حیض کب آئے گا، اس کے درمیان میں زیادہ کتنی مدت ہو سکتی ہے، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے بعد استحاضہ کا جو خون ہے اس کے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلے اس کی تعریف بیان کی ہے، دم الاستحاضتی، استحاضہ کا خون کون سا ہوتا ہے؟ وہ ما ترى المرأة اقل من 3 ایام، 3 دن سے کم جو عورت خون دیکھے وہ بھی استحاضہ ہے، یا 10 دن سے زیادہ جو خون ہوگا وہ بھی استحاضہ ہوگا۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ حکم حکم الرعافی، اس کا حکم نکسیر کا حکم کی طرح ہے۔ جیسے نکسیر جو ناک سے خون بہتا ہے اس کا حکم ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور بندہ بعد میں وضو کر کے نماز وغیرہ روزہ سب کچھ کر سکتا ہے، اسی طرح استحاضہ میں بھی اس استحاضہ کا خون آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی۔ لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا الوطی، استحاضہ کا خون نماز کو، روزے کو اور وطی کو نہیں روکتا، وہ نماز بھی پڑھتی رہے گی اور روزہ بھی رکھتی رہے گی اور اس کے ساتھ وطی بھی کی جا سکتی ہے۔ وَإِذَا زَارَ الدَّمُ عَلَى الْعَشْرَةِ وَلِلْمَرْأَةِ عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ، آگے کچھ مسائل بیان کیے ہیں کہ ایک عورت کا خون 10 دن سے زائد ہو گیا ہے، اس عورت کی پہلے سے کوئی عادت مقرر ہے کہ ہر ماہ اس کو 7 دن خون آتا ہے مثلا، ردت الی ایام عادتیہ، تو 10 دن سے زائد جب خون ہو گیا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ جو 7 دن ہے جو اس کی عادت کے ایام ہیں وہ حیض ہے، وما زاد علی ذلک فهو استحاضۃ، 7 دن سے اوپر جتنا بھی ہے وہ سارا کا سارا کیا ہوگا، وہ استحاضہ بن جائے گا۔ لیکن اگر کسی کی پہلے عادت تھی مثلا 7 دن کی، اب اس کا خون زیادہ تو ہو گیا ہے لیکن 10 دن سے زیادہ نہیں ہوا، مثلا 9 دن ہو گیا ہے، تو اب ہم اس کو جو اوپر والے 2 دن ہیں ان کو استحاضہ نہیں شمار کریں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اس کی عادت تبدیل ہو گئی ہے، اب 9 دن اس کی عادت بن گئی ہے۔ جب 10 دن سے زیادہ ہوں گے تب ہم کہیں گے کہ یہ جو اضافی ہے، اصل جو پچھلے ماہ کی عادت تھی اس سے جو اضافی ہے وہ سارا استحاضہ ہے۔
وَإِنِ ابْتَدَأَتْ مَعَ الْبُلُوغِ مُسْتَحَاضَةً، اور اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ بلوغت کے ساتھ ہی اس کو استحاضہ کا خون شروع ہو گیا ہے، اس کی حیض کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، عادت نہیں ہے، فَحَيْضُهَا 10 أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ، تو جو اس کا خون جاری ہے مسلسل، تو ہر مہینے اس میں سے 10 دن کو حیض شمار کیا جائے گا، والباقی استحاضۃ، اور باقی جو 20 دن ہیں اس کو استحاضہ شمار کیا جائے گا۔ اور یہ جو مستحاضہ ہے یا اس طرح کی اور جو اعذار ہیں جن کی وجہ سے مسلسل خون جاری رہتا ہے، وضو ٹوٹتا رہتا ہے، ان کا حکم ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ والمستحاضۃ، استحاضہ والی عورت، ومن بھی سلس البولی، جس کو مسلسل پیشاب کا آنے کی بیماری ہو، مسلسل قطرے آ رہی ہوں، اور رواف الدائم ہو، یا جس کو مسلسل نکسیر آ رہی ہے، والجرح الذی لا یرقع، یا جس کو ایسا زخم ہے کہ جو بند نہیں ہو رہا، مسلسل اس سے خون بہہ رہا ہے، تو یہ سارے معذور کے حکم میں ہوتے ہیں۔ تو معذور اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا وضو ٹوٹ رہا ہے، یعنی خون بہہ رہا ہے، درمیان میں اتنا وقفہ بھی نہیں ہو رہا کہ وہ وضو کر کے اور کپڑے وغیرہ جسم پاک کر کے وہ نماز مکمل کر سکے، پڑھ سکے۔ اگر کسی کے درمیان میں اتنا وقفہ ہو رہا ہے، خون بند ہو رہا ہے، پھر تو اس کو وضو کر کے اور پاکی کی حالت میں باوضو ہو کر نماز پڑھنی پڑے گی۔ لیکن کسی کا اتنی دیر بھی وقفہ نہیں ہو رہا، مسلسل خون بہہ رہا ہے، تو وہ معذور کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے، یتوضؤون لوقت کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت کے لیے وہ وضو کریں گے۔ مثلا ظہر کا وقت جب شروع ہوا ہے اس وقت وہ وضو کریں گے، اور اس کے بعد پھر اگرچہ خون جاری رہے ان کا وضو باقی رہے گا۔ وَيُصَلُّونَ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ فِي الْوَقْتِ، اس وقت میں، ظہر کے وقت میں، وہ اس وضو سے نماز پڑھتے رہیں گے، فرائض بھی پڑھتے رہیں گے، یعنی ظہر کی جو فرض نماز ہے وہ بھی پڑھیں گے، جو قضا نمازیں ہیں فرائض میں سے گزشتہ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں اسی ایک وضو سے۔ جیسے ہی اس نماز کا وقت ختم ہوگا تو ان کا وضو بھی باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ مثلا ظہر کے وقت وضو کیا تھا تو اس دوران وہ ساری نمازیں، نوافل، فرائض وغیرہ پڑھتے رہیں گے۔ جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہوگا، یعنی ظہر کا وقت ختم ہوگا، تو ان کا وضو بھی باطل ہوگا۔ وَكَانَ عَلَيْهِمْ اسْتِنَافُ الْوُضُوءِ لِصَلَاةٍ أُخْرَى، اب عصر کی نماز کے لیے ان کو عصر کے وقت داخل ہونے کے بعد دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا۔ آگے نفاس کے احکام بیان کر رہے ہیں۔ پہلے اس کی تعریف بیان کی ہے، والنفاس کسے کہتے ہیں؟ وَالدَّمُ الْخَارِجُ عَقِيبَ الْوِلَادَةِ، وہ خون ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد نکلتا ہے۔ تو یہ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد کی قید لگائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے وَالدَّمُ الَّذِي تَرَاهُ الْحَامِلُ، حاملہ عورت حمل کے دوران جو خون دیکھے گی وہ بھی نفاس شمار نہیں ہوگا۔ وَمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ فِي حَالِ وِلَادَتِهَا، اور ولادت کے دوران جو عورت خون دیکھے گی، قبل خروج الولد، بچہ پیدا ہونے سے پہلے، استحاضۃ، وہ بھی نفاس شمار نہیں ہوگا، یہ سارا استحاضہ شمار ہوگا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون نکلے گا وہ نفاس شمار ہوگا۔ تو نفاس کی مدت کتنی ہے؟ تو فرماتے ہیں وَأَقَلُّ النِّفَاسِ لَا حَدَّ لَهُ، نفاس کی کم سے کم کوئی مدت مقرر نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اکثرُ 40 یوماً، البتہ زیادہ سے زیادہ مدت مقرر ہے وہ 40 دن ہے، 40 دن تک نفاس ہوگا۔ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ، اگر 40 دن سے زیادہ خون آ رہا ہے تو 40 دن سے زائد جو ہوگا وہ استحاضہ ہوگا۔ پھر اس میں بھی وہی عادت والا مسئلہ بیان کیا ہے، وَإِذَا تَجَاوَزَ الدَّمُ عَلَى 40، اگر کسی عورت کا خون 40 دن سے تجاوز کر جاتا ہے، وَقَدْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ وَلَدَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، اس عورت کا پہلے بھی بچہ پیدا ہوا تھا اور نفاس میں اس کی عادت ہے، مثلا 35 دن اس کی عادت ہے، رُدَّتْ إِلَى أَيَّامِ عَادَتِهَا، تو اب بھی ہم یہی شمار کریں گے کہ 35 دن جو ہے اس کی عادت کے ایام ہے وہ نفاس ہے، اور اس سے زائد جو بھی ہے وہ سارا استحاضہ ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةً، اگر اس کی پہلے سے کوئی عادت نہیں ہے، پہلے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، فَنِفَاسُهَا 40 یوماً، اس صورت میں اس کا جو نفاس ہے وہ پورے 40 دن شمار کیا جائے گا۔ آگے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ وَمَنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ، جس عورت کے 2 بچے پیدا ہوئے ایک ہی بطن سے، ایک ہی بطن کا مطلب کیا ہے کہ ایک ہی حمل سے ہوں، ان 2 بچوں کی ولادت کے درمیان 6 مہینے یا اس سے زیادہ مدت نہ گزرے، اس سے کم مدت ہو تو وہ ایک ہی بطن کے یعنی وہ جوڑواں بچے شمار ہوں گے۔ فَنِفَاسُهَا مَا خَرَجَ مِنَ الدَّمِ عَقِيبَ الْوَلَدِ الْأَوَّلِ، اب اس کا نفاس کب شروع ہوگا؟ تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ، ان 2 حضرات کے نزدیک پہلا بچہ جب پیدا ہوگا اس کے بعد خون جو نکلے گا وہ نفاس ہوگا، وہاں سے نفاس شروع ہو جائے گا۔ اور امام محمد اور امام ظفر رحمہم اللہ، یہ 2 حضرات فرماتے ہیں
من الولد الثانی، دوسرا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون ہوگا اس سے نفاس شروع ہوگا۔ اور اس میں صحیح اور راجح قول امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ہے کہ پہلے بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو خون ہے وہاں سے اس کا نفاس شروع ہو جائے گا۔